Assalamu alaikum students. My name is Miss Sumaira Jawad اور میں آپ کو کلاس 7 کی اردو پڑھاؤں گی. ویلکم ٹو اردو کلاس. بچوں، آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے ایثار. ایثار کے معنی قربانی کے ہیں. اس سبق میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ایک تاریخی واقعہ بیان کیا گیا ہے. جب میں آپ کو ایکسپلین کروں گی تو وہ آپ کو اچھا سمجھ میں آ جائے گا. ایک دوپہر کے وقت عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں ایک نوجوان کو نخلستان کی تلاش تھی. نخلستان کہتے ہیں کھجور کے درختوں کا جھنڈ جہاں بہت سے درخت ایک ہی جگہ اگے ہوئے ہوں کھجور کے. تھوڑی دیر بعد نوجوان کو ایک نخلستان نظر آ گیا. اس نے اونٹ کو کھجور کے درخت سے باندھا اور ہاتھ منہ دھو کر سو گیا. زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اونٹ نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس کی رسی کھل گئی اور وہ درختوں کے پتے کھانے لگا. نخلستان کے بوڑھے مالک نے نوجوان کو آوازیں دیں لیکن وہ تو گہری نیند سو رہا تھا. بوڑھے نے اونٹ کو زوردار پتھر دے مارا. پتھر لگتے ہی اونٹ مر گیا. جب نوجوان نیند سے بیدار ہوا، اونٹ کو مردہ حالت میں پایا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، یعنی اسے بہت زیادہ غصہ آ گیا. اس کے سر پر خون سوار ہو گیا کہ میرے اونٹ کو کس نے مارا ہے. بوڑھا بولا غلطی سے یہ مجھ سے ہوا ہے. یہ سنتے ہی نوجوان نے بوڑھے کو گلے سے پکڑ لیا اور اتفاقاً بوڑھا مر گیا. بوڑھے کے بیٹے نوجوان کو دربار فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا. سب سننے کے بعد نوجوان نے معذرت سے اپنا گناہ قبول کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان کی سزائے موت کا حکم سنایا. نوجوان سے آخری خواہش پوچھنے پر بولا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے سر پر قرض لے کر نہ مرو. مجھ پر ایک یہودی کا قرض ہے. مجھے اجازت دی جائے کہ میں قرض ادا کراؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اگر کوئی تمہاری ضمانت دے تو مجھے کوئی عذر نہیں، یعنی کوئی اعتراض نہیں ہے. نوجوان سوچ رہا تھا کہ مجھے تو یہاں کوئی نہیں جانتا، کون میری گواہی دے گا. اتنے میں ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اگر یہ نوجوان نہ آیا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. صحابی نے عرض کی، میں نے بخوشی اس کی ضمانت دی ہے. نوجوان کو آزاد کر دیا گیا اور واپسی کی ایک مدت مقرر کی گئی. جب نوجوان گھر پہنچا اور سارا ماجرا سنایا تو سب نے رونا پیٹنا شروع کر دیا. یہاں سے واپس نہ جاؤ. نوجوان کو بولا، تمہیں یہاں کون آئے گا لینے؟ نوجوان بولا، ایک سچا مسلمان کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. نوجوان مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا. نوجوان کی میعاد کا آخری دن تھا. عوام کی نظریں راستے پر جمی ہوئی تھیں. اب وقت ختم ہوتا جا رہا تھا کہ اچانک دور سے دھواں اور گرد و غبار اٹھتا دکھائی دیا. نوجوان اونٹنی پر سوار آ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد ان کے درمیان موجود تھا. نوجوان نے دیر سے آنے پر معذرت کی اور کہا کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میرے محسن کی جان بچ گئی. اب میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. بوڑھے کے بیٹوں نے نوجوان کی سچائی اور ایفائے عہد کو دیکھتے ہوئے اسے معاف کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے اور بولے، خدا کی قسم میری بھی یہی خواہش تھی
نوجوان کو آزاد کر دیا گیا۔ جس صحابی نے نوجوان کی ضمانت دی تھی اس کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ بچوں، آپ کو یہ سبق اور یہ واقعہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کا یہ واقعہ ہے جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کسی بھی دکھ درد یا پریشانی کے لمحے میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اسلام بھی اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، اور جس سے ہمارے مسلمان بھائی کو یہ لگے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ جس صحابی نے اس نوجوان کی ضمانت دی تھی ان کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ مسلمان سچا ہے یا جھوٹا ہے، انہوں نے صرف مسلمان ہونے کے ناطے ان کی ضمانت دی، اور جس سے نوجوان کی جو خوبی ہے وہ بھی سامنے آئی کہ وہ ایک سچا وعدہ پورا کرنے والا مسلمان تھا۔ اچھا بچوں، یہ جو سارا کام ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گی، یہ آپ نے اردو لٹریچر کی کاپی میں کرنا ہے، بالکل نیٹ اینڈ کلین کام ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ اوپر ہیڈنگ دیں گے سبق ایثار۔ سبق میں موجود کچھ الفاظ ایسے ہیں جو آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے، آپ کے لیے مشکل ہوں گے، تو ان کے الفاظ معنی میں لکھوا رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ کالم ڈرا کریں گے، کالم بنائیں گے، الفاظ معنی۔ پہلا ہے ریگستان یعنی صحرا، نخلستان کھجور کے درختوں کا جھنڈ۔ نمبر 3 آدمیوں کی بھیڑ، بہت سے درخت جو ایک جگہ اگے ہوئے ہوں۔ اگر بہت سے آدمی ایک جگہ جمع ہیں اسے بھی جھنڈ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے درخت جو ایک جگہ اگے ہوئے ہوں انہیں بھی جھنڈ کہتے ہیں۔ نمبر 4 ضرب کاری، گہری چوٹ۔ نمبر 5 اقبال جرم قبول کرنا۔ نمبر 6 ضمانت ذمہ داری۔ نمبر 7 میعاد مقررہ مدت۔ نمبر 8 کوحرام مچ جانا، واویلا کرنا۔ نمبر 9 ایفائے عہد، وعدہ پورا کرنا۔ الفاظ معنی آپ ایک پیج پہ کریں گے، نیکسٹ پیج پہ آپ ہیڈنگ دیں گے بیانیہ سوال و جواب۔ اس میں ایک ہی سوال ہے تو آپ پہلے ہیڈنگ دیں گے بیانیہ سوال، اس کے بعد سوال لکھیں گے سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ نیکسٹ لائن چھوڑ کر اس سے نیکسٹ لائن میں ہیڈنگ آئے گی خلاصہ۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں ایک نوجوان کو نخلستان کی تلاش تھی جہاں وہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ تھوڑی دیر بعد نوجوان کو ایک نخلستان نظر آ گیا۔ اس نے اونٹ کو کھجور کے درخت سے باندھا اور ہاتھ منہ دھو کر سو گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اونٹ نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس کی رسی کھل گئی اور وہ درختوں کے پتے کھانے لگا۔ نخلستان کے بوڑھے مالک نے دیکھا تو اس نے نوجوان کو بہت آوازیں دی لیکن وہ تو گہری نیند سو رہا تھا۔ بوڑھے نے اونٹ کو زوردار پتھر دے مارا، پتھر لگتے ہی اونٹ مر گیا۔ جب نوجوان نیند سے بیدار ہوا یعنی جاگا تو اونٹ کو مردہ حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے بوڑھے سے پوچھا میرے اونٹ کو کس نے مارا ہے؟ بوڑھا بولا غلطی سے یہ مجھ سے ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی نوجوان نے بوڑھے کو گلے سے پکڑ لیا اور اتفاقاً بوڑھا مر گیا۔ بوڑھے کے بیٹے نوجوان کو دربار فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے اور سارا ماجرا سننے کے بعد نوجوان سے پوچھا تو اس نے معذرت کرتے ہوئے اپنا گناہ قبول کر لیا۔ گناہ قبول کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان کی سزائے موت کا حکم سنایا۔ نوجوان سے آخری خواہش پوچھنے پر بولا
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اب آپ لوگ لکھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کے بعد انورٹڈ کاماز، اپنے سر پر قرض لے کر نہ مرو، انورٹڈ کاماز کلوز. مجھ پر ایک یہودی کا قرض ہے، مجھے اجازت دی جائے میں قرض ادا کراؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اگر کوئی تمہاری ضمانت دے تو مجھے کوئی عذر نہیں. نوجوان سوچ رہا تھا مجھے تو کوئی نہیں جانتا. اتنے میں ایک صحابی آگے بڑھے اور نوجوان کی ضمانت دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اگر یہ نوجوان نہ آیا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. صحابی نے عرض کی میں نے بخوشی اس کی ضمانت دی ہے. نوجوان کو آزاد کر دیا گیا اور واپسی کی ایک مدت مقرر کی گئی. جب نوجوان گھر پہنچا اور سارا ماجرا سنایا تو سب نے رونا پیٹنا شروع کر دیا. کہا تم واپس نہ جاؤ. نوجوان بولا ایک سچا مسلمان کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. نوجوان مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا. نوجوان کی میعاد کا آخری دن تھا. عوام کی نظریں راستے پر جمی ہوئی تھیں. اب وقت ختم ہوتا جا رہا تھا کہ اچانک دور سے دھواں اور گرد و غبار اٹھتا دکھائی دیا. نوجوان اونٹنی پر سوار آ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد نوجوان ان کے درمیان موجود تھا. نوجوان نے دیر سے آنے پر معذرت کی اور کہا مجھے خوشی ہے کہ میرے محسن کی جان بچ گئی. اب میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. بوڑھے کے بیٹوں نے نوجوان کی سچائی دیکھتے ہوئے اسے معاف کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے اور بولے خدا کی قسم میری بھی یہی خواہش تھی. نوجوان کو آزاد کر دیا گیا. جس صحابی نے نوجوان کی ضمانت دی تھی اس کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. بچوں یہاں پہ آپ کا خلاصہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے مختصر سوال و جواب. پہلا سوال ہے نوجوان کو صحرا میں کس چیز کی تلاش تھی؟ جواب نوجوان کو صحرا میں نخلستان کی تلاش تھی کہ گرمی کی سخت دوپہر میں وہ کچھ دیر آرام کر سکے. سوال نمبر 2 نوجوان نے اونٹ کو کہاں باندھا؟ جواب نوجوان نے اونٹ کو درختوں کے سائے میں ایک درخت سے باندھا تھا. سوال نمبر 3 مجرم کو بوڑھے کے بیٹوں نے کس خوبی کی وجہ سے معاف کر دیا؟ جواب مجرم کو بوڑھے کے بیٹوں نے اس خوبی کی وجہ سے معاف کر دیا کہ وہ ایک سچا اور وعدہ پورا کرنے والا مسلمان تھا. کوسچن آنسرز کے بعد بچوں آپ جو کام کریں گے وہ ہے سوال دیکھیے درج ذیل بیانات میں درست پر صحیح کا نشان لگائیں. یہ آپ کی بک میں موجود ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں میں نے سالو کیا ہوا ہے، صرف آنسر لکھا ہوا ہے. آپ پورے آپشنز اتاریں گے، اس میں سے مارک کریں گے کہ رائٹ آپشن کون سا ہے. نمبر 1 اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وعدہ پورا کریں. اس واقعے کا مرکزی کردار ہے نوجوان. اس سبق کا واقعہ ہے تاریخی. درج ذیل میں محاورہ ہے آنکھوں میں خون اتر آنا. اس کے بعد بلینکس ہیں. سوال لکھیں گے درج ذیل جملوں کو درست الفاظ سے مکمل کیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان کی ڈیش کا حکم دیا؟ رہائی. نوجوان کی میعاد کا آخری دن تھا. اس میں میعاد خالی جگہ ہے. نمبر 3 مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس کا قرض ادا کراؤں. اس میں قرض بلینک ہے. تھوڑی دیر بعد ہی ڈیش پر سوار نوجوان آتا نظر آیا. اونٹنی. خالی جگہیں کرنے کے بعد نیکسٹ پیج پہ آپ
جملے بنائیں گے. یہاں پر 5 الفاظ دیے گئے ہیں جن کے آپ نے جملے بنانے ہیں. میں آپ کو ایک جملہ بنا کر بتاؤں گی. جملے آپ لوگوں نے خود بنانے ہیں. سب سے پہلے کالم ڈرا کریں گے. الفاظ جملے. پہلا لفظ ہے نخلستان. آپ کو اس کے میننگ میں نے بتائے تھے کہ کھجوروں کے درختوں کا جھنڈ، جہاں بہت سارے کھجور کے درخت ایک ہی جگہ پر ہوں. تو جملہ دیکھیں. صحرا میں نخلستان کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے. نمبر 2 ضمانت، ذمہ داری لینا کسی بھی چیز کی. سخت محنت کامیابی کی ضمانت ہے. محسن. نمبر 3 احسان کرنے والا، جس نے آپ پہ کوئی احسان کیا ہے اسے محسن کہتے ہیں. اپنے محسن کے احسانات کو سدا یاد رکھنا چاہیے، یعنی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جس نے آپ پہ کوئی احسان کیا ہے. نمبر 4 روبرو، آمنے سامنے. میں اور میری دوست کافی دنوں بعد ایک دوسرے کے روبرو ہوئے. نمبر 5 ایفائے عہد، وعدہ پورا کرنا. ایفائے عہد کے معنی ہیں. اسلام میں ایفائے عہد کی پاسداری کو لازمی قرار دیا گیا ہے. آپ کو جملے سمجھ آ گئے ہوں گے یقیناً. بچوں یہ سارا کام آپ اردو لٹریچر کی کاپی میں بالکل نیٹ اینڈ کلین کریں گے، بالکل صاف ستھرا کام کریں گے. اور یہ جتنا بھی جو آپ کا کام ہے یہ آفٹر ویکیشن چیک کیا جائے گا. اچھا بچوں، اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ دوبارہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.